السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم سورۃ الحجر کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ پارہ مبارک نمبر 14 ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الحجر یہ مکی صورت ہے، اس کی 99 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ حجر کا جو لفظی معنی ہے، اصل میں یہ ایک ملک ہے جو مدینۃ المنورہ سے شمال کی طرف واقع ہے، اور یہاں آگے جا کر ہم اس سورہ مبارکہ میں آیت مقدسہ نمبر 80 میں اصحاب الحجر کا ایک واقعہ پڑھیں گے۔ اسی نسبت سے اس کا نام ہے سورۃ الحجر۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ ابراہیم مکمل کی تھی، اور اس میں 2 چیزیں بہت نمایاں ہیں باقیوں کے ساتھ ساتھ۔ اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی تھی، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اور تاریخی تسلسل کے اعتبار سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں، وہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل 2 جو چینل بنے تھے، 2 بنیادیں بنائی گئیں، ایک بنی اسرائیل اور ایک بنی اسماعیل، ان کا تعارف، اور پھر بنی اسرائیل کے جو آخری نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کہ وہ بنی اسرائیل سے نہیں ہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ ایک تو یہ تعارف تھا، اور یہاں پہ تاریخی تسلسل کی اہمیت تھی۔ کبھی بھی ہمیں تاریخی تسلسل کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تاریخی تسلسل سے جو کڑیاں ملتی ہیں، جو جانشینی کا ایک تصور ہے اور سلسلہ ہے، وہ اصل میں تاریخی تسلسل سے قائم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو نظریات آج ہیں، اس سے پہلے تھے اور قیامت تک آئیں گے، وہ بھی تاریخی تسلسل سے ثابت ہوتے ہیں۔ سچے نظریات کون سے ہیں، ان کے مقابلے میں جھوٹے نظریات کون سے ہیں، یہ تاریخی تسلسل سے جب ہم جماعتوں کا تعارف کرتے ہیں تو ہمیں یہ تسلسل ایک طرف انبیاء علیہ السلام تک لے جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اوپر بھی جتنے ہمارے انبیاء کرام ہیں، اور دوسری طرف ہمیں وہ نظریات، وہ درست جو حزب اللہ جن پر قائم تھی، اور مقابلے میں جو حزب الشیاطین ہیں ان کا تعارف ہوتا ہے۔ جیسا کہ حزب الشیاطین میں نمرود ہے، فرعون مصر ہیں، ابو جہل، کیسر و کسریٰ، اور پھر آگے بڑھتے جائیں گے تو صلیبی جنگیں ہیں، اور پھر آج کا یورپ ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، پورا اتحادی بلاک ہے ان کا۔ تو یہ بھی ایک تاریخی تسلسل سے جو حزب الشیاطین ہے ان کا تعارف ہوتا ہے۔
اللہ رب العزت نے یہ دو رہنمائیاں ہمیں وہاں پر ارشاد فرمائی تھیں، بڑی اہم رہنمائی تھی یہ۔ اور پھر سورہ مبارکہ کے آخری آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ جتنی بھی ہماری دعوت ہے، پروگرام ہے، اور یہ جتنے واقعات آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ اولو الالباب عقل والوں کے لیے ہے۔ عقل والے ان واقعات کو سنتے ہیں، ان سے سبق حاصل کرتے ہیں، اور جتنے بھی قصص اور واقعات گزرے ہیں ان کو تاریخ سمجھتے ہوئے، اپنا ایک ورثہ سمجھتے ہوئے اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور آئندہ کی پلاننگ کرتے ہیں۔ یعنی جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور، اور جو آنے والا دور ہے اس کی پلاننگ کرتے ہیں۔ اور جو بیوقوف ہیں ان کے لیے قرآن ایسے ہے جیسے ایک کتاب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم سے تو قرآن پاک پڑھا بھی نہیں جاتا، ہمیں سادہ نہیں پڑھنا آتا، چاہیے جائے کہ ہم اس سے عقل حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں۔ آج سورۃ الحجر کا جو آغاز اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، آغاز فرما رہے ہیں، تو پہلی آیت میں بھی یہی اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں، اور سورۃ ابراہیم کے آغاز میں بھی یہ ہوا تھا۔ اکثر صورتوں کے آغاز میں یہ آیات آ رہی ہیں، اور جب ہم سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں، قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں، تو وہاں بھی اللہ رب العزت نے اس کتاب مقدس قرآن پاک کی اہمیت کو اجاگر فرمایا تھا۔ وہاں بھی یہ رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ اب آپ قرآن پاک جو پڑھنے لگے ہو تو کم از کم اس کو سمجھ کے پڑھو۔ اور یہ ایک اتنی اونچی کتاب ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کلام ہے، کلام اللہ ہے، جس میں کسی اعتبار سے ہم شک نہیں کر سکتے، نہ الفاظ میں، نہ حروف میں، نہ اس کے پروگرام میں، نہ اس کے نظریات میں، نہ اس کی رہنمائی میں، نہ کسی دور کے اعتبار سے بھی اگر رہنمائی لیں تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، بلکہ یہ رہنمائی چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، اس سے اچھی رہنمائی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آج بھی فرمایا الف لام را، حروف مقطعات ہیں، پہلے بھی ان کے متعلق عرض کیا تھا، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، دو لفظ اور دو رہنمائیاں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی آیات آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی جتنا بھی یہ آگے پروگرام آ رہا ہے، جتنی بھی رہنمائی آ رہی ہے، الکتاب یہ کتاب مقدس کی ہے، اور یہ کتاب مقدس وہ الکتاب جو ہم نے پہلی آیت میں پڑھا اور پھر سورۃ بقرہ کے آغاز میں الکتاب پڑھا، یہ کتاب مقدس مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ الکتاب یعنی کتاب مقدس قرآن مجید جیسی جامع کتاب، عظیم الشان کتاب، اس طرح کی اور کتاب کوئی نہیں ہو سکتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اصل میں اللہ کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے، اور اسی رکوع میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ ایسا کلام اللہ ہے جس کی حفاظت اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں۔ اس کا ایک حرف بھی آج تک کوئی تبدیل نہیں کر سکا، کوئی اس کا حرف، لفظ، آیت، اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کی کلام ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ وقرآن مبین، بڑا مختصر ایک لفظ اور بڑی اونچی رہنمائی ہے کہ یہ کتاب مقدس ہے، ایک بات، اور دوسری اس کی جو رہنمائی ہے بڑی واضح ہے، مبین، وہ اصول، وہ دلائل جو واضح ہوتے ہیں، جن دلائل میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، کوئی اشکال نہیں ہوتا، شکوک و شبہات نہیں ہوتے۔ چنانچہ قرآن پاک کتاب مقدس جو ہے وہ ہر اعتبار سے واضح ہے۔ اگر اس کے نظریات فلسفی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو واضح ہے، اگر اس کے کوئی پروگرام کے اعتبار سے دیکھیں گے تو واضح ہے، اگر قرآن پاک کی جو مینجمنٹ ہے، سیاسی نظاموں کی تشکیل، معاشی نظاموں کی تشکیل، اور پھر سائنس، ایجادات، ٹیکنالوجی، عمرانی علوم، اور پھر اس آسمان اور زمین کے اندر جتنے پوشیدہ اللہ کے خزانے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا کے اعتبار سے رہنمائی،
تو یہ ساری واضح ہے۔ اگر تاریخ کی کتاب کے اعتبار سے اس کے واقعات اور قصص کو دیکھیں گے تو وہ بھی واضح ہیں، تو کوئی ابہام نہیں، کوئی اشکال نہیں، کوئی شکوک و شبہات نہیں، کوئی وسوسہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک اتنی واضح کتاب ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ ہمیں اس درس کے جیسے جو سبق حاصل کرنا ہے، جو ہم نے سبق سیکھنا ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن مقدس کو مکمل سمجھیے، جامع سمجھیے، رہنما سمجھیے، اور کسی اعتبار سے کوئی شک، کوئی ابہام، کوئی وسوسہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے وقرآن مبین۔ اور پھر جن لوگوں نے قرآن پاک کو اس طرح واضح طور پہ نہیں سمجھا اور انکار کر دیا، تو وہ بعد میں پچھتاتے بھی ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، آیت مبارکہ نمبر 2 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو کافر ہو گئے، یعنی جنہوں نے توجہ نہیں کی، قرآن پاک کا انکار کر دیا، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کا انکار کیا، اس کے نظریات کو نہیں سمجھا، اس کی فلسفی کو نہیں سمجھا، اور اس کی رہنمائی کو نہیں سمجھا، قرآن پاک محض برکت کے لیے انہوں نے سمجھ لیا ہے، وہ کہتے ہیں لو کانوا مسلمین، کاش کتنا اچھا ہوتا کہ ہم بھی قرآن پاک کو سمجھ لیتے، ہم فرما بردار بن جاتے، ہم مطیع بن جاتے، اللہ کی اطاعت کر لیتے، اللہ کے نبیوں کی اطاعت کر لیتے۔ گویا جس طرح قرآن پاک کو جنہوں نے حاصل کیا ہے، جب ان کو سمجھ آئی کہ یہ قرآن پاک تو بڑی عظیم الشان اللہ کی کتاب ہے، تو انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا۔ محترم خواتین و حضرات، کفار، منافقین، مشرکین تو پریشان ہیں ہی، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ہم نے جیسے ابھی عرض کر رہا تھا، جس طرح قرآن پاک سے رہنمائی لینی ہے، آج ہم نے رہنمائی لینی ہے تاکہ کل کو پچھتاوا نہ ہو۔ اس لیے قرآن پاک کے دروس جتنے ہم سن رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے، جد و جہد ہم نے کرنی ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، پھر آگے بھی چلنا ہے۔ قرآن جو رہنمائی دے رہا ہے اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اس پہ سوالات قائم کرنے ہیں۔ میں پہلے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں، اب بھی گزارش ہے کہ قرآن پاک کی اس رہنمائی کو دروس کے ذریعے سے جو ہم سن رہے ہیں، اس میں جو سوالات آئیں، آج کے دور پہ باقاعدہ انالیسس رکھیں، تجزیہ رکھیں، آج کی جماعتوں پہ انالیسس پیدا کریں، اور پھر جو سوالات پیدا ہوں آپ درس کے ذریعے، آپ واٹس ایپ کے ذریعے بول کر بھی کر سکتے ہیں، آڈیو کے ذریعے لکھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو سوالات کریں تاکہ ہمیں قرآن پاک اور سمجھ آ جائے، اس کی امپلیمنٹیشن یعنی عملی مینجمنٹ آج کے دور میں کیسے ہوگی، اور ہم نے یہ کرنی ہے۔ قیامت تک یہ قرآن پاک عملی سسٹم قائم کرتا ہے، وہ کیسے ہوگی، اس پر ہم نے آپس میں مذاکرہ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اسی کو نور کہتے ہیں، یہی ہے قرآن مبین۔ قرآن پاک واضح ہے، ہر قسم کی چیزوں سے واضح ہے، روشن ہے، صرف ہم نے جستجو پیدا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائیں، صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت اس کتاب مقدس سے محبت پیدا فرمائیں، اس کو ہمیں آئیڈیل اور ماڈل سمجھتے ہوئے، اسوہ سمجھتے ہوئے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔